وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ آج سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 سے بیان ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کے منہ سے کہی ہوئی فضول بے سروپا باتیں ہیں۔ یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کہی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ ان سے پہلے جو کافر جو باتیں کہا کرتے تھے یہ ان باتوں کی مشابہت کرتی ہیں، بے فضول بے سروپا باتیں کرتی ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، تو ان پر اللہ کی پھٹکار یہ کہاں اوندے جا رہے ہیں۔ تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب یہودیوں کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، یہود کی انبیاء کو وہ قتل کرنا ان کا کام بن گیا، انبیاء کو بے دریغ قتل کر دیتے تھے، نافرمانیوں میں تو وہ انتہا کو بڑھ چکے تھے، اور جو تورات کے اندر احکامات تھے ان کو انہوں نے جگہ جگہ سے تبدیل کر دیا تھا، اور اگر بعض جگہوں کو تبدیل نہیں کیا تھا تو ان میں اپنی تعویلات کرتے تھے۔ تو اب خدا کا جو عذاب ہے پہلے تو بخت نصر کی صورت میں نمودار ہوا۔ اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہود کو ہزاروں کی تعداد میں بے رحمی سے اس نے کاٹ کے رکھ دیا، قتل کر دیا۔ اب انہی حالات میں جو تورات کے اصل نسخے تھے ان کے پاس وہ بھی ضائع ہو گئے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کے اوپر چڑھائی کی تو اس وقت حضرت عزیر جنہیں عبرانی زبان میں عذرا کہتے تھے، انہوں نے اپنی یاد سے، اپنی نالج سے، کیونکہ وہ تورات کے بڑے زبردست عالم تھے، اب جب تورات کے اصل نسخے اس جنگ کے اندر یا جب اس نے تباہی مچائی بخت نصر نے تو وہ ضائع ہو گئے، تو اس نے یہودیوں کو تورات کا جو اصل نسخہ ہے وہ اپنے حافظے سے لکھوایا انہوں نے۔ اچھا، اب کچھ عرصے کے بعد، کچھ مدت کے بعد جب تورات کا ایک قدیمی نسخہ دستیاب ہوا تو وہ بعین ہی اسی طرح کا نسخہ تھا جس طرح کا نسخہ حضرت عزیر نے ان کو لکھوایا تھا، کیونکہ ان سے تو تورات ضائع ہو گئی تھی، تو آپ نے وہ پھر لکھوا دی جب بخت نصر نے بیت المقدس کے اوپر تباہی کی جن سی ہے۔ تو اب جب بہت عرصے کے بعد تورات کا ایک اصل نسخہ مل گیا تو وہ بعین ہی وہی اسی نسخے کی کاپی تھی جو حضرت عزیر نے ان کو لکھوائی تھی۔ تو اب اس وجہ سے اب یہودی جو ہیں ان کے دلوں میں حضرت عزیر کی جو قدر یا منزلت تھی وہ بڑی بڑھ گئی یہودیوں کی، اور آپ کو مجدد دین موسوی کا خطاب دیا گیا۔ تو پھر ان یہودیوں نے آپ کی قدر و منزلت میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ
کہ انہوں نے پھر غلو کرنا شروع کر دیا، اور اتنا غلو کیا کہ عام وہ جو یہودی تھے ان میں کچھ ایک ایسا گروہ تھا جو یہ کہنے لگ گیا کہ حضرت جو عزیر ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو حالانکہ عام یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہیں، ہاں ایک خاص گروہ تھا جو ان کو کہتا تھا یہود کے اندر کہ یہ اللہ کی جن سی بیٹی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب کسی قوم کے بعض ذمہ دار افراد کسی بات کے قائل ہوں تو وہ بات رواجن بھی اس پوری قوم کی طرف منسوب کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اصل میں آگے آیت کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، جو اصل میں حقیقت میں تو توحید کے علم بردار وہ تھے، توحید کا پرچم لہرانے والے تو وہ تھے، تو ان میں جو مشرکانہ نظریات ان کے وجود میں سرایت کر گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل تو اللہ کا پیغام دینے والے وہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کی وہ قومیں تھیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو مشرک قومیں آباد تھیں وہ خدا کو مجسم کوئی چیز مانتی تھیں جون سی، اور وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کسی چیز کے اندر حلول بھی کر جاتا ہے جون سا۔ تو اس وجہ سے ان کے جو عقائد ہیں یہودیوں کے جون سی وہ اس قدر ان کے اندر مشرکانہ عقائد جون سی وہ آگے جون سی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عزیر بن صروخاہی وہ شخص ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 259 کے اندر ان کا بڑا تفصیل سے ذکر گزرا تھا، کہ جہاں اللہ پاک نے فرمایا تھا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا حالانکہ وہ بستی اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی، اس نے تعجب سے کہا اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے 100 سال کے لیے ان کے اوپر موت طاری کر دی جن سے، اور پھر ان کو زندہ کر کے دکھایا کہ دیکھو ہم ایسے زندہ کرتے ہیں 100 سال کے بعد بھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے، اب اپنے محلے میں گئے جس علاقے میں وہ رہتے تھے، تو لوگ اب ان کو 100 سال کے بعد کیا وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر وہ رہا کرتے تھے؟ وہاں وہ لوگ نہیں، وہ لوگ نہ وہ رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، کوئی بھی وہاں پر وہ یا دوست احباب، وہ جو محلے والے کوئی بھی نہیں، تو وہ نہیں جانتے تھے، اور نہ یہ ان لوگوں کو جانتے تھے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا گھر تلاش کیا کہ یہ میرا گھر ہوتا تھا 100 سال پہلے جن سے۔ اب وہاں پر ایک عورت تھی جس کی عمر 120 سال تھی، بڑی ضعیف، اور اس کو فالج تھا اس عورت کو، اور یہ حضرت عزیر ہی کی باندی ہوا کرتی تھی جو ابھی تک زندہ تھی، کیونکہ آپ کو تو 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، تو 100 سال سے پہلے جب آپ کی عمر 18 سال ہوگی، 19 سال 20 سال جب یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ اس وقت آپ کی باندی تھی، وہ ابھی تک زندہ تھی، اور اس کی عمر اس وقت 120 سال تھی۔ تو حضرت عزیر نے اس سے پوچھا کہ اے خاتون کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ عزیر کا گھر ہے، مگر اتنے سالوں میں 100 سال گزر گئے، کسی نے عزیر کا پوچھا نہیں ہے، لوگ تو اس کو بھول چکے ہیں، تم عزیر کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ اس عورت نے، وہ جب بوڑھی اماں تھی جن سی ہے، تو اب اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر کو تو ہم 100 سال پہلے ہی وہ تو غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا عزیر جون سے،
ہم نے تو اس کے بعد ان کا ذکر تک نہیں سنا۔ تو انہوں نے کہا میں عزیر ہوں، اللہ نے میرے اوپر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی تھی اور پھر اللہ نے مجھے زندہ کر دیا۔ وہ واقعہ ایک علیحدہ ہے جس کا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتی ہیں 100۔ تو اس عورت نے کہا اگر تم عزیر ہو تو مجھے اتنا یاد ہے، کیونکہ وہ انہی کی باندی تھی۔ اس نے کہا عزیر جو تھے یہ تو بڑے مستجاب الدعوات تھے، یعنی وہ تو جو دعا کرتے تھے اسی وقت قبول ہو جاتی تھی، تو ان کی دعا سے تو بیمار بھی ٹھیک ہو جاتے تھے اور لوگوں کی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں اندھی ہوں، اللہ تعالیٰ میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ تو سکوں کہ آپ عزیر ہی ہیں جن سے، تو میں آپ کو پہچانوں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے حضرت عزیر نے دعا کی اور ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرے تو وہ عورت جون سی وہ تندرست ہو گئی۔ تو پھر حضرت، کیونکہ اس کو فالج بھی تھا، 120 سال کی عمر تھی، پھر حضرت عزیر نے اس کی فالج کے لیے جون سے کہ انہوں نے کہا کہ کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو جا، تو وہ عورت جون سی ہے اس کا فالج بھی ختم ہو گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو اس نے جب آپ کو دیکھا، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اس نے دیکھا، اس نے کہا ہاں یار یہ تو وہی عزیر ہے، وہ 100 سال کے بعد۔ تو اس نے کہا کہ جب اس نے دیکھا، اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہی ہیں۔ اب جب یہودیوں کو حضرت عزیر کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ عزیر کے سوا اس وقت تورات کا حافظ کوئی نہیں تھا جون سے، اور بخت نصر نے تورات کو جلا دیا تھا۔ اب آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی، وہ جو میں نے آپ کو بیت المقدس والی بات بتائی کہ بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور تباہی مچا دی تھی اس نے۔ تو اب یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ یہ تو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو تورات کے بڑے زبردست حافظ تھے اور بخت نصر نے تورات کے نسخوں کو جلا دیا تھا یا ضائع کر دیا تھا، اور اس کا اب کوئی نسخہ یا کوئی نشان باقی نہیں ہے، تو آپ ہمیں وہ جو تورات ہے نا وہ لکھوا دیں۔ تو حضرت عزیر کے والد جو ہیں سروخہ، انہوں نے بخت نصر والے جن دنوں میں وہ تباہی مچا رہا تھا، انہوں نے تورات کو ایک جگہ پر دفن کر دیا تھا تاکہ وہ ضائع نہ ہو، ایک تورات کا نسخہ۔ تو حضرت، کیونکہ آپ بیٹے تھے، آپ کو پتا تھا کہ میرے والد نے وہ نسخہ اس جگہ دبایا ہوا ہے زمین کے اندر، تو حضرت عزیر لوگوں کو وہاں لے کر گئے اور وہ اس جگہ سے جب کھدائی کی گئی تو وہاں سے تورات کا وہ نسخہ نکلا، مگر اس کے اوراق، اس کے جو صفحے تھے وہ گل چکے تھے۔ مل تو گیا مگر صفحے گل کے ختم ہو چکے تھے اور لکھائی جن سی وہ مٹ چکی تھی۔ اب وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور جتنے بنی اسرائیل تھے نا ان کے چاروں طرف بیٹھ گئے، تو آسمان سے 2 روشنیاں یا ستارے اترے جو ان کے وجود کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جیسے ہی ان کے وجود میں داخل ہوئے تو ان کو تورات یاد آ گئی اور انہوں نے دوبارہ سے بنی اسرائیل کو وہ تورات جو ان سی وہ ساری لکھوا دی۔ تو جب بنی اسرائیل نے حضرت عزیر سے انہوں نے جب یہ کام دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے اس علم کے مطابق، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کو ایک اصل نسخہ ملا تو وہ اس کے بعین ہی وہی چیز تھا، اب وہ کہنے لگے، اب وہ بجائے اس کے کہ حضرت عزیر سے اس بات کے اوپر یقین کرتے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور آپ نبی تھے یا نہیں تھے، اس کے اوپر علماء کا، مفسرین کا اختلاف ہے، مگر آپ اللہ کے بندے ہیں، اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے، الٹا انہوں نے کہا کہ وہ الٹی ہی ڈگر کے اوپر چل پڑے۔ انہوں نے کہا عزیر جو یہ تو اللہ کی بیٹا ہے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو یہ لوگ ہیں یہ پہلے کافروں کی کہی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں، تو یعنی بت پرست کہتے تھے کہ لات، منات اور عزا جو ہیں یہ خدا کے شریک ہیں، اور بعض کافر جو ان سے ہیں آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں کئی مرتبہ کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ان سے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کی بیٹے ہیں، اسی طرح یہ جو ان سے کافر تھے، بعض کافر وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ جو اس قول میں
اپنے باپ دادا کی یہ تقلید کرتی ہیں۔